السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی شان الحبیب الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا وکریمنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم، صلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ سامعین و حضرات، سامعین و ناظرین، میں اپنی گفتگو آگے بڑھاؤں اس سے پہلے میں آپ کو ایک اقوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتا چلوں۔ ہم سب کے آقا رحمت للعالمین، سرور کائنات، نور مجسم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو مجھ پر درود پاک پڑھے گا میں محمد اس کی میدان محشر میں شفاعت کروں گا۔ تو باواز بلند سب پڑھیے گا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ یہ مبارک مہینہ ہمارے درمیان میں ہے، سفر المظفر کا مہینہ۔ اسی مہینے کی 25 تاریخ کو ایک مرد قلندر، ایک عاشق رسول، اس ہند کی سرزمین سے اس نے اس ظاہری دنیا سے پردہ فرمایا تھا۔ اس شخصیت کا نام، ہم سب ان سے مخاطب ہیں، اس شخصیت کا نام امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ ہے۔ حضرت کا، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، آپ کی یوم ولادت 10 شوال المکرم 1272 ہجری میں شہر بریلی شریف میں ہوئی۔ آپ کی یوم ولادت امام المتکلمین حضرت سیدنا مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں ہوئی۔ آپ کے بچپنے کا عالم یہ تھا کہ 4 سال، محض 4 سال کی عمر میں آپ نے روزے رکھنا شروع کر دیے تھے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ میرے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے صرف 10 سال کی عمر میں اپنا درس نظامیہ مکمل کر لیا تھا، اور فقط 13 سال کی عمر میں آپ نے اپنا پہلا فتویٰ جاری کر دیا تھا۔ اور اسی سال میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد حضرت مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو فتویٰ شائع کرنے کی اجازت عطا کر دی تھی۔ ایک اور بچپن کا حیرت انگیز واقعہ میں آپ کو بتاتا چلوں۔ جب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے بچپنے کے دن میں ان کے استاد قرآن کریم پڑھانے آتے تھے
تب ایک نقطے پر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے جو استاد ہیں، قرآن دیکھنے وقت جو قرآن میں اس وقت لکھا تھا اور جو حرکت تھی، ادھر آپ زبر پڑھ رہے تھے کیونکہ چونکہ لکھا ہوا تھا، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ زیر لگا رہے تھے۔ ادھر زبر کا معنی ہوتا ہے فتح اور زیر کا معنی ہوتا ہے کسر۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب بھی ان کے استاد یہ فرماتے کہ فتح پڑھو تو آپ کسر پڑھتے تھے ادھر، یعنی حرکت کسر لگایا کرتے تھے۔ تو میرے امام اہل سنت کے جو اساتذہ تھے، استاد تھے، آپ نے ان کے دادا جان مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ علیہ کو اس بارے میں بتایا، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے میرے امام احمد رضا کو طلب فرمایا اور فرمایا، احمد رضا، اساتذہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ادھر فتح ہے اور تم کسر پڑھ رہے ہو؟ میرے امام فرماتے ہیں، دادا جان، میں پڑھنا فتح ہی چاہتا ہوں لیکن میرے لب سے کسر ہی نکل رہا ہے۔ اللہ اکبر! آپ رحمت اللہ علیہ کے دادا جان مولانا رضا علی خان رحمت اللہ علیہ نے اس وقت دوسرا قرآن مجید منگوایا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے جب وہ آیت دیکھی تو واقعی میں یہ پایا کہ اس قرآن میں پرنٹنگ مسٹیک ہوا تھا، اور بچونکہ وہ حقیقتاً جو تھا وہ کسر تھا نہ کہ فتح۔ اللہ اکبر! جب چھوٹی سی عمر میں یہ عالم ہے تو باقی کی تو زندگی سبحان اللہ۔ میں سمجھتا ہوں جب اگر فتاوی کی بات اگر نکلی ہی ہے کہ محض 13 سال کی عمر میں میرے امام، ہم سب کے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا پہلا فتویٰ ناشر کرا، تو میں یہ سمجھتا ہوں جب فتوی کی بات اگر ایسی نکلی ہی ہے تو فقہ حنفیہ میں ایک کتاب ہے فتاوی عالمگیری۔ اب اس کتاب میں اس وقت کے بادشاہ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے 500 علماء کو یہ جوابداری دی کہ آپ ایک مکمل فتاوی کی کتاب لکھیں، فتاوی حنفیہ کے متعلق کون کون سے مسئلے آ رہے ہیں، اور 500 علماء اور وہ بھی اس میں سے بھی آپ سب نے ڈیوائیڈ کرا تھا کہ اس کو یہ باب کرنا ہے، اس کو یہ کرنا ہے، یہ کتنے علماء ہیں، ان کو اس بارے میں کرنا ہے، ان کو زکوٰۃ کے بارے میں کرنا ہے، ان کو نماز کے بارے میں کرنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں وہ 500 علماء 8 جلد لائے اور میرے امام ترے تنہا اپنی 30 جلد فتاوی رضویہ کے نام سے لائے، اور ایسے مسئلے آپ رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اپنے وقت کے مجدد بھی تھے، مفکر بھی تھے، محدث بھی تھے۔
آپ اپنے زمانے کے مشہور شاعر بھی تھے۔ میرے امام احمد رضا کا ایک شاعری کے متعلق ایک واقعہ، بڑا خوبصورت واقعہ یاد آتا ہے اس موقع پر۔ وہ زمانہ 19ویں شتابدی تھی، تو ظاہر سی بات ہے کہ ادھر سلطنتیں اور نواب وغیرہ باقی تھے۔ تو بریلی شریف کے نزدیک ایک نواب تھا، حالانکہ البتہ اس موقع پر مجھے نام یاد نہیں ہے کون سی سلطنت کا نواب تھا۔ تو سب جتنے شاعر تھے آجو باجو کے، وہ سب اشعار لکھا کرتے تھے، وہ سب اس کے بارے میں اشعار لکھتے تھے۔ کوئی چند اس کے کوئی آئے اور کہا امام احمد رضا خان مولانا صاحب بادشاہ کے بارے میں کچھ لکھ دو۔ میرے امام محمد رضا کیا خوب کلام لکھتے ہیں اس نواب کے بارے میں نہیں، وہ جو کلام لکھا وہ بالکل سپر ٹاپ کلام تھا، ہر کلام پر بھاری کلام۔ وہ کیا لکھتے ہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ اور آخری میں لکھتے ہوئے یہ شاعری، یہ نعت، یہ لکھتے یہاں اس نقطے تک پہنچے، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پار آئے لا نہیں۔ سامعین و حضرات، اس سے ہمیں یہی معلوم پڑتا ہے کہ آپ بہت ہی بڑے عاشق گزرے ہیں، اور آپ ہی کے دور میں ہندوستان میں وہابیت کا عروج بھی ہوا اور دیوبندیت کا بھی عروج ہوا۔ آپ علیہ رحمت الرضوان کے زمانے میں ایسے بہت علماء آئے، علماء دیوبند، علماء وہابیہ، جیسے اسماعیل دہلوی، قاسم نانوتوی، اشرف علی تھانوی، رشید احمد گنگوہی، خالد امبیٹھوی اور دیگر مولانا آئے جو ناموس رسالت پر ڈاکہ ڈال رہے تھے۔ ہندوستان میں یہ علماء تھے، علماء دیوبند سے، تو پاکستان کے قادیان سے ایک شخص بول اٹھا کہ میں نبی ہوں، ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے لگا، وہ اور کوئی نہیں، مرزا غلام احمد قادیانی۔ آپ رحمت اللہ علیہ ترے تنہا ان سب کا مقابلہ کرا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے دستخط علماء ہند پاک بھی لی کہ کچھ علماء جو یہ کہتے ہو کہ نعوذ باللہ نبی ہم جیسے ہیں، نعوذ باللہ، یہ کچھ ہمارے حضرات ہیں جن کا عقیدہ یہ ہے، معاذ اللہ، کہ یہ نبی ہم جیسے ہیں، نعوذ باللہ۔ میرے امام احمد رضا، کسی شاعر نے خوب کہا، بہت خوب کہا، چاروں طرف ہے نجدی وہابی، بیچ میں تنہا میرا رضا، ایسے میں اسلام بچانا سب کے بس کی بات نہیں۔ میرے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کی سیدوں کے لیے تعلیم اتنی، جیسا کہ ہمیں معلوم ہے پہلے کے زمانے میں
کار نہیں ہوتی تھی. پہلے کے زمانے میں شاہی ریلیاں جسے ہم کہتے ہیں جو ہم کندھوں پر اٹھاتے ہیں، یعنی چار سمت سے چار طرف سے اٹھانے والے اٹھائیں گے، بیچ میں اندر کوئی بیٹھا ہوگا، جسے ہم اردو لغت میں کہتے ہیں ڈو، نام یاد نہیں آ رہا. اسی وقت اعلیٰ حضرت کہیں سے نکلے تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اندر اپنی سواری میں سوار ہو چکے. تھوڑے ہی قدم بس چلے تھے اور کہا کہ اس کو نیچے رکھو. آپ علیہ رحمت الرضوان اپنی سواری سے باہر نکلے تو آپ نے ارشاد فرمایا، تم میں سے سید کون ہے؟ تم چاروں میں سے سید کون ہے؟ کوئی بتانے کو راضی نہیں تھا. بہرحال بڑی مشقت کے بعد ایک اللہ کا بندہ بولا، جی حضرت میں سید ہوں. اللہ اکبر. بس اتنا سننا ہی تھا کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت الرضوان فرماتے ہیں، اگر میدان محشر میں اگر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا، اے احمد رضا، تو میری آل کو اپنا غلام بنا کر سواری پر گھومتا رہا. اعلی حضرت نے جتنا گھوما تھا، جتنا بس چلے تھے، اس کا دگنا چگنا وہ آل رسول کو اس کے اندر بٹھا کے خود گھمایا. اور آخر میں یہ کہا، اے سید صاحب، یہ کہا آپ نے کہ یا سیدی، اگر آپ کو کچھ بھی لگتا پڑے تو میرے غریب مے خانے سے آپ کچھ بھی لے سکتے ہیں، کبھی بھی. یہ میرے اعلیٰ حضرت کا حب تھا. اور جب یہ بات آ جائے تو پھر حب کے بارے میں اگر بات آ جائے تو وہ تو پھر امام عشق و محبت بھی ہیں، جو کیا خوب فرماتے ہیں، جو لکھتے بھی کیا ہیں، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکا تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے. ارے میرے امام محمد رضا فرماتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. ارے جب وہابیت بول اٹھے بس لاکھ، میرے امام احمد رضا بولے، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود. میرے امام احمد رضا کا اگر حب دیکھنا ہے تو کیا خوب فرماتے ہیں اپنے کلام اشعار میں، کیا خوب فرماتے ہیں. جمعے کا دن تھا، جمعے کی اذان ہو رہی تھی، 2:30 کا وقت تھا. آپ علیہ رحمت الرضوان کی روح 25 صفر المظفر کے دن آپ نے اس دنیا سے پردہ فرما لیا. اللہ تعالی ہم سب کو امام اہل سنت کے صدقے طفیل ہمارے دل میں عشق مصطفیٰ کا چراغ روشن کرے، اور آج اس بزم میں اٹھنے سے پہلے یہ عہد کرے، یہ نیت کرے
کہ انشاءاللہ تعالی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھا کریں گے اور نماز کی پابندی کریں گے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.